ہر ماں کو بہو لانے کا ارمان ہوتا ہے اور اس کی نظر خوب سے خوبتر کی تلاش میں اسے در در لیے پھرتی ہے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ شہلا نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اب مجھے تیری بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ بعد میں تیری زندگی کیسے گزرے گی۔ خدا تم دونوں کو لمبی زندگی دے، تم کو وہ ساری خوشیاں خود ہی مل جائیں گی جس کی سب تمنا کرتے ہیں مگر پاتے خوش نصیب ہی ہیں۔ اس کے بعد بھی میں ٹھہرنے پر مصر تھا مگر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں سکندر کو مت چھوڑو۔ میں دم بخود بیٹھا تھا اور خود بھی بے حد افسردہ ہو گیا تھا۔ یہی کہا تھا انہوں نے، وہ خفا نہیں مجھ سے؟ نہیں یار، یہی تو وہ فرق ہے جو میری آنکھ دیکھتی ہے، وہ بولا۔ ان کی ناراضی وقتی ہوتی ہے، جیسے کوئی بچے کو اس کی غلطی پر جھڑک دے یا ایک تھپڑ مار دے اور پھر بھول جائے۔ تیرے لیے ان کے دل میں جذبات کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ رہی ہے جتنی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا میں تھا تو دوسرا تو۔ شاید ان کی جذباتی وابستگی کا ایک سبب یہ تھا کہ تقدیر نے تیرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ماں کو چھین لیا تھا اور تو نے بچپن میں انہی کے دل میں ممتا کا درد پیدا کیا تھا۔ سالہ سال تک میں اور تو ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے رہے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے اور کھاتے رہے اور اسکول جاتے رہے۔ خیر جب میں نے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا، محسن یہ حکم ہے میرا۔ ان کا یہی طریقہ تھا، جب وہ کسی مسئلے پر قائل نہیں کر پاتی تھی تو اس طرح بات ختم کر دیتی تھی اور ہم اس کے بعد اختلاف کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس دن پہلی بار میں نے ان کے حکم کو بھی نہیں مانا تو انہوں نے خفا ہو کے مجھے قسم دی اور کہا کہ تو نے سکندر کو اکیلا چھوڑا اور اسے کچھ ہو گیا نا تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس کے بعد میں مجبور ہو گیا۔ خاموشی کا ایک بھوجل اور سوگوار وقفہ آیا جس میں تصور مجھے دور اسلام آباد کے ایک گھر میں لے گیا جہاں دو بیٹوں کی ایک ماں خاموشی سے فرشتہ اجل کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی اور دستے بددعا تھی کہ میرے معبود ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ میں نے جو چاہا وہ تیری رضا اور تیری عنایت سے پایا۔ ایسی ہی آسودہ زندگی ان کو بھی دے جس میں کوئی پچھتاوا نہ ہو اور ہر خوشی بن مانگے ملے۔ تجھے ایک اور بات بتاؤں؟ محسن نے کچھ دیر بعد کہا۔ فوزیہ کے معاملے میں انہیں مایوسی ضرور ہوئی تھی اور تو یہی سمجھتا ہے نا کہ ان کی خفگی کا سبب اور کچھ نہیں۔ بے شک وہ خفا تھی تجھ سے لیکن اب نہیں رہی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر تم دونوں کی شادی ہو جاتی تو شاید فوزیہ خوش نہ رہتی، تم دونوں ایک دوسرے کو خوش نہ رکھ پاتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے سکندر، کوئی ماں کہہ سکتی ہے کہ اس کی بیٹی میں یہ خامی ہے؟ خامی ہی ہوئی نا کہ وہ جس کے ساتھ جائے اسے خوش نہ رکھ سکے۔ تو میری نظر سے دیکھ، تب بھی فوزیہ میں کوئی کمی نہیں تھی اور عورتیں تو یک طرفہ طور پر مردوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں، مگر انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا اور رابعہ سے ملنے کے بعد انہوں نے صاف کہا کہ یہ قدرت کے کھیل ہیں اور خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، مگر ہم اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ جو بات انہوں نے میرے اور شہلا کے بارے میں کہی تھی وہی تم دونوں کے متعلق کہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ایسے وقت میں ان سے کوئی غلط بات منسوب کر سکتا ہوں میں؟ نہ جانے یہ ذکر کیسے شروع ہوا تھا اور بات کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ میں جوتے کپڑے پہنے بالکل تیار کرسی پر بیٹھا تھا۔ محسن اور رابعہ مجھ سے پہلے تیار ہو گئے تھے۔ ہم ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال جانے والے تھے اور اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ چودھری دلاور کی خیریت دریافت کریں۔ محسن نے تو تجویز کیا تھا کہ ہم مٹھائی کا ایک ڈبہ حوالات میں پہنچا دیں جس کے اندر ایک کارڈ پر MRS کے حروف لکھے ہوئے ہوں اور دلاور کو اس کا مطلب سمجھنے دیں، مگر اب ہماری بھوک اڑ گئی تھی اور ہمیں چودھری دلاور کا خیال ہی نہ تھا۔ میں پھر کہتی ہوں محسن کہ تم آج گھر چلے جاؤ۔ رابعہ نے سکوت کے اس وقفے کو ختم کیا۔ ہاں، انہوں نے تمہیں میرے ساتھ رہنے کی تاکید کی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ کبھی خیریت بھی معلوم نہ کرنا۔ اگر تم 1 گھنٹے میں روانہ ہو جاؤ تو شام 4 بجے تک پہنچ سکتے ہو۔ رابعہ نے کہا، اس وقت 9 بجے ہیں۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں کل تک لوٹ آؤں گا لیکن تم دونوں ایک وعدہ کرو، مجھے واپسی پر اسی جگہ ملو گے، میری عدم موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا۔ چلو اب ناشتہ کریں، میں نے کہا۔ اس کے بعد پہلے تو چودھری دلاور کے متعلق پوچھنا ہے۔ تجھے ایک کام کرنا ہے، یہ گاڑی اسی ڈیلر کے پاس لے جا جس سے خریدی تھی، کہنا ضرورت پوری ہو گئی اور کچھ پیسے کی ضرورت ہے۔ پیسے کی ضرورت ہے تو نکلوا لیتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ وہ تو نکلوا ہی لیں گے، نقد پاس رہنا چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ بینک بھی نہ جا سکیں۔ میں نے کہا، میرا مقصد گاڑی بدلنا ہے۔ وہی ڈیلر محسن کو شناخت کر لے گا تو 1000-2000 کم پر گاڑی رکھ لے گا، اتنا تو ٹیکسی کا کرایہ بن جاتا اگر یہ گاڑی ہمارے پاس نہ ہوتی۔ 1000-2000 ڈال کے کسی دوسرے ڈیلر سے بالکل مختلف گاڑی خرید لینا بہتر ہے جو کسی کی نظر میں نہ آئی ہو، اور اس کی رجسٹریشن پرنسس صوفیہ کے نام سے ہوگی تو میری طرف کس کا ذہن جائے گا؟
ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے میں نے ناشتے کا آرڈر دیا اور فون کرنے چلا گیا۔ بوتھ میں ایک صاحب پہلے سے موجود تھے۔ جب میں نے انہیں مسلسل غضبناک نظروں سے گھورنا شروع کیا تو انہوں نے 10 منٹ بعد ریسیور رکھا اور مجھے انہی نظروں سے گھورتے ہوئے نکل گئے۔ میں نے پھر ڈائریکٹری سے پولیس اسٹیشن کا نمبر تلاش کیا اور اس مرتبہ خود SHO صاحب سے بات ہوئی۔ رات کی ڈیوٹی والا سارا عملہ بدل گیا تھا اور مجھے اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی میری آواز شناخت کر لے گا۔ کس کے بارے میں معلوم کرنا تھا؟ SHO نے بے رخی کی حد تک بے حس لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، چودھری دلاور صاحب۔ میں نے آواز کو تھوڑا سا بدلا۔ شادرے میں فیکٹری ہے ان کی۔ مجھے ان کے گھر سے فون ملا تھا کہ پولیس انہیں قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ کس تھانے میں فون کیا ہے سرکار عالی شان؟ رہتے کہاں ہیں یہ تمہارے چودھری بہادر؟ بہادر نہیں، دلاور، میں نے کہا اور اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ اچھا، تو تم مجھے بتا رہے ہو کہ ہم نے اسے قتل کے کیس میں پکڑ لیا ہے؟ بہت چالاک بنتے ہو۔ وہ کتے کی طرح گرایا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ چالاکی کیسی؟ جو بات مجھے معلوم ہوئی تھی وہ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ بکواس نہیں کرو الو کے پٹھے، ذرا نام پتہ بتاؤ اپنا، ہمت ہے تو، یا مجھ سے یہاں آ کے پوچھو تو میں بتاؤں تمہیں۔ قتل کیا دن میں 100 ہوتے ہیں میرے علاقے میں کہ مجھے یاد نہ رہیں؟ آخری واردات 1 ہفتے پہلے ہوئی تھی اور وہ ایک ریڑھی والا تھا جس نے دوسرے ریڑھی والے کو چھرا مار دیا تھا، سمجھ آئی؟ خبردار جو پھر مذاق میں میرا وقت برباد کیا۔ اس نے جملے کا اختتام ایک اور بڑی گالی پر کیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں احمقوں کی طرح چند سیکنڈ تک ریسیور تھامے کھڑا رہا، پھر اٹھتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے ایک جوا کامیابی کے پورے یقین کے ساتھ کھیلا تھا اور ہار گیا تھا۔ بازی چودھری دلاور نے جیت لی تھی۔ غلطی میرے اندازے کی ہو سکتی ہے، یہ بات میرا دل نہیں مانتا تھا۔ کہیں نہ کہیں گھپلا ضرور ہوا تھا اور دلاور نے میری چال کو ناکام بنا دیا تھا۔ گھپلے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ دلاور نے گرفتاری کے لیے آنے والوں کو خرید لیا ہو۔ یہ اتنا بڑا سودا تھا کہ وہ 5 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی خرچ کر سکتا تھا۔ بصورت دیگر اسے جیل جانا پڑتا، اس کی ضمانت نہ ہو پاتی اور ایک کیس سے چھٹکارا پانے کی خاطر ہی اسے 100 جتن کرنے پڑیں گے۔ دوسرے کیس کے بعد تو اس کے لیے نجات کے سارے راستے بند ہو جاتے، بعد میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی آزادی، عزت اور زندگی سب کی قیمت لگا دی۔ اس نے سب کچھ مانگنے والوں پر چھوڑ دیا ہوگا اور انہوں نے بڑا تیر مارا ہوگا تو ہر کانسٹیبل کے لیے 1-1 لاکھ اور سب انسپیکٹر کے لیے 5 لاکھ طلب کر لیے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ تک اپنی ساری تنخواہ جمع کرتے رہتے، تب بھی ٹوٹل کم ہی رہتا۔ رشوت کے کیس میں بھی یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ خطرہ صرف یہ تھا کہ معاملہ ایک SSP کے علم میں ہے تو انہوں نے طے کر لیا ہوگا کہ صاف انکار کر دیں گے۔ SSP صاحب کون سے چشمدید گواہ تھے؟ ان سے کہا جا سکتا تھا کہ کسی نے بےہودہ مذاق کیا تھا، ورنہ دلاور نے ان کو تسلی دی ہوگی کہ SSP صاحب سے ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی نے ان کا نام لے کر جھوٹ بولا تھا۔ اگر ان کے خانسامہ نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی میرے پاس چوکیدار ہے تو جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا، اور جب اس نے فون کیا ہوگا تو سب انسپیکٹر کے لیے رازداری کی قیمت وصول کر کے رخصت ہو جانا مشکل نہیں رہا ہوگا۔ رضوی صاحب کے گھر میں سرے سے خانسامہ ہی نہیں تھا تو اس کا بھائی کہاں سے آتا؟ کیا ہوا؟ محسن نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ 12 کیوں بج گئے صورت پر؟ بازی الٹ گئی، سارا کھیل چوپٹ ہو گیا، میں نے ہفت سے کہا، کیونکہ اپنی طرف سے میں نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دلاور میرے بچھائے ہوئے جال میں اس طرح پھنس جائے گا جیسے چوہے دان میں چوہا پھنستا ہے۔ وہ کیسے؟ محسن نے کہا اور میں نے اسے اپنی قیاس آرائی کے بارے میں بتا دیا۔ خود اس نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ دلاور کی قوت خرید نے معاملے کو دبا دیا۔ ہماری بھوک مر گئی تھی لیکن ہم نے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناشتہ زہر مار کیا۔ رابعہ نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا۔ او ہو، یہ تو دوسرا منظر ہے، تھانے سے ایک جیپ چودھری صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ رابعہ نے محسن کی نقل اتاری۔ کیا کشف و کرامات ہیں، بند آنکھوں سے غیب کا سارا حال بیان کر دیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت موومنٹ بنائی ہے۔ سکندر نے محسن کو پاس دیا، محسن نے ٹیڈی کو، ٹیڈی نے پھر سکندر، اور حضرات گول۔ تم بدلہ لے رہی ہو؟ محسن نے دانت نکال کے ڈھٹائی سے کہا، کیونکہ میں نے بھی تمہاری نقل اتاری تھی۔ اور محسن صاحب گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ میں نے کہا، خاتون کیا کریں گی جو ہائی ہیل پر چلیں؟ پھر ہم نے سنجیدگی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس پر ہر پہلو سے بحث کی۔ ایک بہت بڑی کامیابی کا خواب جھوٹا ثابت ہوا تھا جس نے ہمیں وقتی طور پر تھوڑا سا صدمہ پہنچایا تھا۔
دلاور اس بار ہمارے جال سے بچ نکلا تھا، چنانچہ اس بات کا یقینی امکان تھا کہ آئندہ وہ حفاظتی اور احتیاطی انتظامات زیادہ سخت کر دے گا۔ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ سب انسپکٹر کون تھا جس نے رات کو مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، تو نے اس سے نام نہیں پوچھا تھا؟ محسن بولا، اس کے لہجے میں برہمی نمایاں تھی۔ نہیں یار، لیکن نام کا پتہ چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا، اس کے ساتھ 4 سپاہی بھی تھے۔ ہماری ناکامی کے ذمہ دار وہی ہیں، انہوں نے تافو کی لاش کا سودا کیا ہے۔ یہ سودا انہیں مہنگا پڑے گا، وہ تو بغلیں بجا رہے ہوں گے کہ راتوں رات ایک احمق نے لکھپتی بنا دیا۔ میں نے کہا، آہستہ آہستہ میرے لیے ناکامی کا احساس جھنجھلاہٹ اور کوفت کا سبب بننے لگا اور محسن کی طرح مجھے بھی غصہ آ رہا تھا۔ اب تم ان سب کو سزا دو گے؟ رابعہ نے ہمارے جذبات کا رخ دیکھ کر کہا، ہاں، مجرم وہ ہیں جنہوں نے اپنے فرائض کی قیمت وصول کی۔ میں نے کہا، انہیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ نکلتے نکلتے مجھے نازو کا خیال آ گیا اور اس بار میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ البرٹ وکٹر ہاسپٹل فون کرے، وہ فون آبزرویشن پر نہ ہو۔ محسن نے مجھے یاد دلایا، انکل رضوی ماہر نفسیات بھی ہیں، انہیں یقین ہوگا کہ ہم سب نازو سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم دونوں تو ہسپتال میں اس کی حالت بھی دیکھ چکے ہیں، رابعہ نے کہا، اور اس کے بعد ہم نہایت پراسرار انداز میں باقاعدہ فرار ہو گئے تھے۔ محسن بولا، باہر نکل کے بات کریں گے۔ رابعہ نے ایک ٹیلر کی دکان سے فون کیا جہاں سے وہ کسی زمانے میں اپنے کپڑے سلواتی تھی۔ محسن کار لے جا چکا تھا، چنانچہ میں اور رابعہ ٹیکسی میں روانہ ہوئے تھے جسے ہم نے 300 روپے میں رات 8 بجے تک کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ 10 منٹ تک میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا، پھر رابعہ دکان سے برآمد ہوئی۔ موٹر سائیکل پر گزرنے والے سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک وکیل نے فوراً بریک لگائی اور رابعہ کا راستہ روک لیا۔ مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی۔ رابعہ کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی تھا جس کا مجھے ابھی تک خیال نہیں آیا تھا۔ اسے بہت سے وکیل صورت سے پہچانتے تھے اور اس کے بارے میں افواہوں، قیاس آرائیوں اور خبروں کی بنیاد پر تجسس کا شکار ہوں گے، اور پس پشت جتنے منہ ہوں گے اتنی ہی باتیں ہوں گی۔ اتنی بڑی وکیل پریکٹس کو خیر بات کہہ دے، اس کے متعلق اخبارات میں سنسنی خیز واقعات آنے لگیں اور میرے نام کے ساتھ اس کا نام یوں منسوب ہو جائے کہ تعلق وکیل اور موکل کی حد سے زیادہ بڑھنے لگا، تو رابعہ کی ذات کا وکلا کی برادری میں موضوع سخن بن جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وکیل نے بالآخر رابعہ کی جان بخشی کی۔ رابعہ تیز تیز قدم اٹھاتی ٹیکسی کی طرف آئی۔ یہ کون تھا؟ میں نے پوچھا اور ٹیکسی کو چلنے کو کہا۔ رابعہ کا موڈ آف تھا ایک وکیل، رابعہ نے برہمی سے کہا۔ ایسے سینکڑوں ہیں جو مجھے جانتے ہیں، عورتیں گنی چنی ہیں نا۔ آخر بات کیا کر رہا تھا اتنی دیر تک؟ میں نے کہا، فضول باتیں۔ مجھ سے زیادہ اس کو پریشانی لاحق تھی کہ میں نے پریکٹس کیوں چھوڑ دی ہے۔ خفا ہو کے خون جلانے سے کیا فائدہ، ایسے تو بہت ہوں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ لیکن یہ بہت فتنہ آدمی ہے، میں جانتی ہوں، وہ بولی، ادھر کی بات ادھر لگانے کا ماہر، غلط بیانی اور غیبت کا شوقین، اول درجے کا حاسد اور تنگ نظر۔ پریکٹس وغیرہ تو چلتی نہیں، مشہور ہے دھندا چلانے کے لیے گھروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، میاں بیوی کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے اور جھوٹ فریب سے تعلقات کو طلاق اور علیحدگی تک پہنچا دیتا ہے، پھر کمزور فریق کا مقدمہ لے لیتا ہے تاکہ ہار جائے تو اپیل تک روزگار لگا رہے، پھر تو پورا فنکار ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جناب، قانون پڑھنے کے بعد پریکٹس کرنا کون سے قانون کے تحت ضروری ہے؟ رابعہ بولی، اور اگر کوئی وکیل یا ڈاکٹر وکالت چھوڑ کے پنساری کی دکان لگا لے تو کیا یہ خلاف قانون ہے اور کوئی جرم ہے؟ ڈھیٹ آدمی ہے، کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ کوئی غلط بات کی تھی تو مجھے بتاؤ، ہاں، تاکہ تم جا کے اس کے دانت توڑ دو یا اس کی گردن۔ رابعہ نے کہا، ایسے قدم قدم پر آ بیل مجھے مار کے فلسفے پر عمل کرو گے تو 2 قدم نہیں چل سکو گے۔ دنیا تو نامعقول لوگوں سے بھری پڑی ہے، جیسا ذلیل آدمی تھا ویسی ہی ذلیل بات کر گیا۔ تم بہت غصے میں ہو۔ میں ہنسا، میں کچھ نہیں کروں گا، بات چھپانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، آخر کیا تک ہے اس جرح کی؟ رابعہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ بہت بدنام ہو رہی ہو سکندر کی وجہ سے، تمہاری اتنی عزت ہے، تمہیں مجرموں کی بجائے قانون کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تم میرے گارجین نہیں ہو، اس لیے اپنی نصیحت کی پوٹلی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے کہ تم سکندر سے شادی کر چکی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ بالکل سچ ہے، اور جا کے بار روم کے نوٹس بورڈ پر یہ اطلاع عام چسپاں کر دو تاکہ پھر کوئی اس طرح میرا راستہ روک کر مجھ سے سوال جواب نہ کرے، سب کے شکوک دور ہو جائیں گے۔
اس کا چہرہ کچھ غصے کے باعث اور کچھ حیا سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی اور اس نے سچ مچ نوٹس بورڈ پر لکھ کے لگا دیا تو خیر چھوڑو، نازو کی کیا خبر ہے؟ نازو کی حالت خطرے سے باہر ہے، رابعہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بھائی سے بات ہوئی تھی؟ اکرام شیخ سے؟ میں نے چونک کر کہا۔ اس نے تو آواز پہچان لی ہوگی تمہاری، میں نے خود ہی اسے بتا دیا تھا، رابعہ بولی۔ وہ کہنے لگا کہ ہسپتال آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جانا کدھر ہے جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کے کہا۔ اب تک وہ اس امید میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیدھا جا رہا تھا کہ شاید کسی جگہ ہم خود ہی اسے دائیں بائیں کہیں مڑنے کو کہیں گے، لیکن ہم اپنی باتوں میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ اسے ہدایات دینے کا خیال بھی نہ رہا۔ اب وہ مال روڈ کے آخری حصے میں کارپوریشن کے آفس تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے آگے ضلع کچہری تھی جہاں ہزاروں وکیلوں کا ازدحام تھا۔ میں نے فوراً ٹیکسی کو واپس چلنے کو کہا اور گارڈینیا ریسٹورنٹ کے سامنے روک لیا۔ اندر صبح کے وقت خالی ہال تھا اور صرف ایک میز پر دو لیلا مجنو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہم شیریں فرحات کے جوڑے کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اکرام شیخ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، میں نے لیلا مجنو سے دور بیٹھتے ہی کہا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، رابعہ نے افسوس سے کہا۔ کیا باضمیر آدمی کے لیے ایمانداری سے نوکری کرنا اتنا مشکل ہے؟ وہ انتہا پسند ہے، رضوی صاحب کی طرح، میں نے کہا۔ پھر بھی استعفیٰ سے تمہارا کیا تعلق؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ مجرمانہ کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے، رابعہ نے کہا۔ اس نے زخمی ہو جانے والی بہن کا خیال کیا اور فرار ہونے والے مجرموں کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان حالات میں وہ خود کو اس ملازمت کا اہل تصور نہیں کرتا۔ اس کا یہ فیصلہ حتمی اور ناقابل تنسیخ ہے۔ گویا میرا نام لیے بغیر اس نے سب کچھ کہہ دیا، میں نے کہا۔ فرار کا موقع تو اس نے مجھے ہی فراہم کیا تھا، نازو نے اسے روکا تھا اور وہ رک گیا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کی خلش کو میرے لیے باعث ندامت بنا دیا ہے۔ بہت عجیب آدمی ہے شیخ بھی، حالات سے مصالحت کرنا جانتا ہی نہیں۔ اب نازو ہوش میں آنے کے بعد اس کی مرضی کے مطابق بیان دے گی تو وہ نظر ملا کے اس سے یہ بات کہہ سکے گا کہ دیکھ لو، تمہارے رشتے پر میں اپنی نوکری قربان کر رہا ہوں، تم نے مجھے ادائے فرض سے روکا اور میں نے تمہاری مان کے ایک جرم کیا تھا، اس کا کفارہ بھی میں ہی ادا کر رہا ہوں، پھر بھی تم سے اسے کیا مشورہ کرنا تھا؟ اس کا خیال تھا کہ یہ قانونی معاملہ بنے گا، اقدام قتل کا کیس تو تھا ہی، گواہ وہ خود ہے یا نازو؟ رابعہ بولی۔ عدالت کے روبرو صفائی بہرحال پیش کرنی پڑے گی۔ ایک الزام اس نے خود اپنے آپ پر عائد کر لیا ہے، چنانچہ اسے وکیل کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں تو وکالت چھوڑ چکی ہوں اور آپ کو کیا وکیلوں کی کمی ہے؟ وہ بات کو طول دینا چاہتا تھا، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ تم نے فون کہاں سے کیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے استعفے والی بات بھی محض کہانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن زیادہ پریشانی مجھے اس لیے لاحق ہوئی تھی کہ وہ وکیل میرا دماغ چاٹ رہا تھا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں پولیس نہ آ پہنچے۔ 6-7 منٹ تو شیخ نے لگا ہی دیے تھے اور اتنی دیر میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے کہا جا سکتا ہے کہ نمبر نوٹ کرو۔ نمبر اس ٹیلر کا ہے جو مجھے جانتا ہے، اسی کے سامنے گرفتار ہو جاتی۔ وہ بعد میں تو پہنچ جائیں گے، اپنی دیسی پولیس ہے نا، اس لیے حرکت میں آتے آتے بھی وقت لگتا ہے، ورنہ میں نے برطانیہ میں دیکھا تھا 3 منٹ میں پولیس موجود، ان کے پاس موٹرز اور گاڑیاں بہت ہیں اور یہاں عموماً تھانوں میں کچھ نہیں ہوتا، ٹیکسی وغیرہ کو زبردستی پکڑ کے پہنچتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کی فراہمی کوتاہی کا مسئلہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جدید ترین وسائل سے لیس کر دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی مستعدی اور کارکردگی کا تعلق ان کے مزاج سے ہے۔ یہاں پولیس حاکم اور فرعون ہے، وہاں عوام کے خادم اور دوست ہیں۔ یہاں پولیس لوگوں کی حفاظت سے زیادہ لوگوں کو ہراساں کرنے کا ذریعہ ہے، میں نے کہا۔ وہاں کمزور کا محافظ ہے۔ یہ تو ہے، اب وہ میرے پرانے ٹیلر کو پریشان کریں گے، رابعہ بولی۔ وہ تسلیم کر لے گا کہ رابعہ بی بی آئی تھیں اور آتی رہتی ہیں، اس کو پوچھ گچھ کے لیے لے جائیں گے کہ بتاؤ ان کے ساتھ کون تھا، کیوں آئی تھی اور کہاں گئیں۔ 500,000 اینٹ لیں گے۔ میری ایک کال اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ محسن 2 بجے ملے گا، میں نے کہا۔ دوسری گاڑی لے کر آئے گا، اسے تو گھر بھی جانا تھا، رابعہ نے کہا۔ مگر یہ کام وہی کر سکتا تھا، میں نے کہا۔ 3-4 بجے گھر جا سکتا ہے وہ، رات تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ اتنی دیر میں تھانے سے سب انسپیکٹر کا نام پوچھ لوں گا جس نے کل دلاور کو گرفتار نہیں کیا تھا۔
ابھی تو وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوگا، رابعہ بولی۔ تھانے میں کوئی بہت لمبا چوڑا عملہ نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ گنے چنے سب انسپکٹر اور انسپکٹر ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی شفٹوں میں بدلتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں ساری معلومات رکھتے ہیں کہ کس نے کب کون سے کیس میں کتنا گھپلا کیا، کیا وصول کیا، کسے بخشا اور کسے بلا وجہ پکڑا، کس کے پاس کتنا مال ہے اور ہے تو کہاں، کس کے نام پر اور کتنا کرایہ آتا ہے، کس کی ٹیکسی یا ویگن روٹ پر ہے۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں سب خود حفاظتی کا انتظام ہے۔ کوئی ان پر الزام لگائے تو جواب میں وہ برابر کا لگا سکیں۔ اس طرح سب ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں۔ رات جو انسپکٹر گیا تھا، اگر اس نے 5 لاکھ لیے ہوں گے تو 2 لاکھ SHO صاحب کو بھی نظر کیے ہوں گے کہ ان کی سرپرستی حاصل رہے۔ پھر تم اس کا نام کیسے معلوم کرو گے؟ رابعہ نے کہا۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ سب کے نام معلوم کر لیے جائیں، میں نے کہا، اور پھر فردن ہر ایک کا گھر دیکھا جائے اور براہ راست ملاقات کی جائے۔ اصل مجرم کتنا بھی چالاک ہو، اپنے رد عمل سے پکڑا جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں دلاور سے بات کروں، وہ بہت چالاک آدمی ہے اور تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ ایک چانس ہے کہ باتوں میں اس کی زبان سے خود ہی نام نکل جائے، میں نے کہا۔ چائے پی لیں، نکلتے وقت بات کروں گا اس سے۔ چودھری دلاور آفس میں تھا، کال اس کے PA نے ریسیو کی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے کہا۔ پرائیویٹ؟ چودھری صاحب کی ایسی کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہوتی جو مجھے معلوم نہ ہو، وہ بولا۔ بکواس بند رکھو اپنی، ورنہ فیکٹری آ کے دماغ درست کر دوں گا۔ وقت تو ضائع ہوگا لیکن تم خود بھی ضائع ہو جاؤ گے۔ تمہارے چودھری صاحب تم کو بچا نہیں پائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا۔ دھمکی کچھ کارگر رہی۔ اس نے مجھے 1 منٹ ہولڈ کرنے کو کہا اور دلاور سے انٹرکام پر بات کی، پھر لائن ملا دی۔ کون رستم خان ہے بھائی؟ دماغ تو میرا بھی خراب ہے، یہاں آ کے درست کر دو، دلاور نے کہا۔ اپنے چودھری صاحب، میں نے کہا، مجھے مبارکباد پیش کرنی تھی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ وہ ہنسا۔ اس میں کون سا کمال ہے سکندر صاحب؟ بچوں والی حرکت کی تھی تم نے۔ یہ تو تمہیں اس وقت پتا چلتا جب پولیس نے مجھ پر یقین کر لیا ہوتا۔ میں نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ یقین تو آ گیا تھا ان کو تمہاری بات پر، وہ بولا۔ یہ تو مجھ سے بھی کہا تھا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ گمنام ٹیلی فون پر وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پولیس آئی ہی نہیں تھی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ سب حرام خور بیٹھے ہیں، انہیں بہانہ چاہیے کچھ نہ کرنے کے لیے، میں نے کہا۔ تم نے تو SSP صاحب کے نام کا تیر بھی چلایا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ نہ آتے؟ دلاور نے کہا۔ مگر وہ سب انسپکٹر راجہ فخر شیر بھی شیر کا بچہ تھا، اس کا باپ شیر خان تھا، اس نے دیکھ لیا کہ بات کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کامیابی کے جذبات کو دبا کر مایوس لہجے میں کہا۔ وہ اندھا تھا کیا؟ آنکھوں والے کو بھی کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ دلاور کے لہجے سے اس کی کامیابی کے غرور کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہم ایک گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی گڑھا کھود رہے ہیں، اور کیا؟ کہنے لگا وہ کس لیے؟ میں نے کہا تفریحاً۔ کیا اپنے گھر کی حدود میں گڑھا کھودنا جرم ہے؟ وہ بولا کہ اتنی رات کو؟ میں نے پھر وہی سوال کیا کہ آدھی رات کے بعد کوئی اپنے صحن کے آنگن میں پیڑ پر چڑھ کے بیٹھنا چاہے یا گڑھا کھود کے اس کی مرضی؟ وہ مانا نہیں اور کہنے لگا کہ تم نے کوئی لاش دبائی ہے۔ میں نے اسے کدال بیلچا پکڑا دیا اور اس کے ماتحت نہاسی گہرائی تک کھودا۔ پھر میں نے منع کر دیا کہ ٹیوب ویل ہے، فی الحال دوسرے کنویں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آنے جانے کا کرایہ دے دیا میں نے۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، یار زندہ صحبت باقی، میں نے کہا۔ اس مرتبہ ناکافی انتظامات سے تم کو موقع مل گیا تھا، وہ بولا، لیکن آئندہ کی امید مت رکھو۔ تم تو یہ بھی نہیں معلوم کر سکو گے کہ میں کہاں ہوں۔ میرے 10 ٹھکانے ہیں سکندر، اور 10 ٹھکانے 10 قلعے ہیں۔ میں نے بلٹ پروف کار بھی آرڈر دے دیا ہے اور میرے ساتھ مسلح باڈی گارڈ رہیں گے۔